رمضان مکمل ہوا اور اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ تر شادیاں ہوں گی، ہے نا، شادیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ آج کا جو سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ دو سگی بہنوں کے ساتھ میں ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بیماری ہے آپ اس کو کہہ لیجئے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر بستی میں آپ کو کچھ نہ کچھ افراد، کچھ نہ کچھ آدمی ایسے ضرور مل جائیں گے جو یا تو دو بہنوں کو ایک ساتھ میں اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، یا تو ایک بہن کو نکاح میں رکھا ہے یعنی اپنے پاس میں رکھا ہے اور ایک کو طلاق بھی نہیں دی ہے اور اس نے دوسری جگہ کے اوپر جا کر کے شادی کر لی ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہر بستی سے سننے میں آتے ہیں، لوگ دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نکاح تو جیسے سبھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے، اور نکاح سے دو پریوار کا آپس میں ملن ہوتا ہے اور نکاح سے محبتیں بڑھتی ہیں، نسلیں بڑھتی ہیں۔ نکاح کرنا سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ نکاح ہو گیا، اب ایسا کرتے ہیں لوگ، ناجائز تعلقات اپنی سالیوں کے ساتھ میں کرتے ہیں اور ان کو بھگا کر یا شادی کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ اگر کسی نے دو سگی بہنوں کو اپنے ساتھ میں نکاح میں ایک نکاح میں رکھا تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو الگ کر دیں اس عورت سے جو بعد میں اس کے نکاح میں آئی۔ نکاح ہوا ہی نہیں، آنے کی بات کیا ہے، لیکن وہ جو تصور کر رہا ہے تو اس عورت کو الگ کر دیں اور اس کو سمجھائے بتائے کہ دو عورتیں یعنی دو سگی بہنیں باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، یعنی باپ کے نطفے سے ہوں یا ماں کے شکم سے ہوں یا دودھ شریک ہوں، تو وہ ایک ساتھ میں ایک مرد کے ساتھ میں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ نکاح ایک ہی کے ساتھ میں ہوگا، نکاح جس کا پہلے ہو چکا اسی کے ساتھ میں مانا جائے گا، دوسرے کے ساتھ میں نکاح نہیں مانا جائے گا۔ اور جب وہ الگ نہ ہوں تو ان کے لیے حکم یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو مار کر کے، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر ایک شادی شدہ ہے تو ایک کو مار کر کے سنگسار کیا جائے اور ایک کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ حکم ہے۔ اور اسلامی حکومت اگر نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا حقہ پانی بند کر دے، مطلب پوری بستی والے اس سے کوئی تعلق نہ رکھیں، پوری بستی والے اس سے میل جول نہ رکھیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نہ اس کے وہاں جائیں، نہ اس کو اپنے وہاں بلائیں، اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ کس کے بولیے؟ حرام ہے۔ دو بہنیں ایک مرد کے ساتھ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، چاہے وہ باپ شریک ہوں یعنی باپ کے نطفے سے ہوں یا وہ دودھ شریک ہوں۔ دودھ شریک مطلب پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ باندیاں ہوتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، اور جب باندیاں نہ ملتی تھی تو جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کے پڑوس میں یا اس کے بھائی کا یا اس کے مطلب گھر کا کسی کا دوسرا بچہ ہوتا تو اس کو وہ دودھ پلا لیتی تھی۔ ٹھیک، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دودھ پلا لیتے ہیں، عورتیں دودھ پلا لیتی ہیں بچوں کو، تو چاہے ایک ہی گھونٹ دودھ پلایا ہو اب وہ دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے، سمجھئے؟ دودھ جس کا پی لیا، یعنی دو لوگوں نے، ایک لڑکی نے اور ایک لڑکے نے، لڑکی اس کی ہے اور لڑکا دوسرے کا ہے لیکن اس نے دودھ پلا لیا، تو اب دونوں یہ بھائی بہن ہو گئے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا آپس میں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کسی بہن یعنی کسی لڑکی اور کو دودھ پلا لیا اور اس نے اپنی لڑکی کو بھی دودھ پلایا تو ان دونوں لڑکیوں کو بھی ایک نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں، ایک مرد ایک ساتھ میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں رضائی بہنیں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ دونوں بہنیں ہو گئیں تو اس کو نکاح میں وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ کے نطفے سے، یعنی ایک لڑکی وہ ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی دو جگہ سے ایک عورت کی شادی ہوئی، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا
یا کسی بھی طریقے سے تو لوگ خیر ان کے درمیان جدائی ہوئی، تو پہلے کی ایک لڑکی ہے اور پھر جب دوسرے شوہر سے عقد ہوا، نکاح ہوا، تو ان سے بھی ایک لڑکی ہے، اس نطفے سے یعنی اس باپ کے نطفے سے اور پہلے سے بھی ایک لڑکی ہے، تو ان دونوں لڑکیوں کو بھی ایک نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، سمجھ گئے، جائز نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر چلو کسی نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میں پھر اس نے اپنی مطلب بہن کو یعنی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کے بعد میں کیا فوراً وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں 4 عورتیں با ایک وقت نکاح میں رکھنا مرد کے لیے جائز ہے، سمجھ گئے، 4 عورتوں کو۔ تو کیا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور 4 عورتیں مطلب نکاح ہو گیا ایک سے اور دوسرے کو طلاق دے یا نہ دے اور نکاح کر لے اس طریقے سے، لیکن سگی بہنوں کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی مطلب بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد میں اب فوراً کیا وہ دوسری اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ایک مطلب یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ طلاق ہوتی ہے اور فوراً سگی بہن سے نکاح کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو بھگا کر وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، ہے نا، بھگا کر کے لے، اپنے وہاں بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھگا کر لے کر کے آئے اور اپنی بیوی کو طلاق دیا پہلی والی کو اور فوراً نکاح کر لیا۔ تو نکاح کرنا یعنی سگی بہن کے ساتھ میں عدت میں نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کیونکہ طلاق کی عدت ہے، طلاق کی عدت ہے، تو عدت کے درمیان سگی بہن سے نکاح کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، سمجھ گئے، یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے۔ تو سگی بہن یعنی کہ اگر اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دیا اور پھر اس کی بہن سے فوراً نکاح کرنا چاہتا ہے عدت کے اندر، تو پھر اس کی مطلب اس کا نکاح اس پھر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بھی نکاح نہیں ہوگا اور حرام ہے، حرام ہے، جب تلک کر کے اس کی پہلی بیوی کی عدت نہیں گزر جائے گی اس وقت تلک کر کے اس کی سگی بہن سے نکاح حرام ہے، سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں دوسری عورتوں سے، دوسری لڑکیوں سے چاہے اگر تو نکاح ہو جائے گا، نکاح اس کا درست ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں یہ مطلب کچھ باتیں آپ کو میں نے جو بتائی ہیں یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ عام ہو رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، تو اس لیے جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اس کو سمجھائیں، باز رکھیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر حق ہے، سمجھ گئے، اگر آپ نہیں کریں گے ایسا یا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، سمجھائیں، اگر سمجھانے سے نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ میں اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لڑائی کر سکے تو صبر کریں اور اس فعل کو، اس کام کو برا جانیں، سمجھ گئے، لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کرتے رہیے، اور پڑھائی شروع ہو چکی ہے، روزانہ پڑھنے کے لیے آئے، سمجھ گئے، نماز سب لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سبھی لوگ، رمضان مکمل ہوا، رمضان کے بعد میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، بولو نماز کہاں پڑھتی ہو؟ پڑھتی ہو کون کون سے ٹائم کی؟ کس کے بولو، مغرب کی اور باقی ظہر اور کوئی دن۔ تم کب کئی ٹائم کی؟ ظہر کی اور عشاء کی، فجر کی، یہ کیا معاف ہے کیا؟ ان لوگوں کی نہیں پڑھتی؟ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، رومی نماز، ہاں نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی جس طریقے سے رمضان میں نماز تھی اسی طریقے سے رمضان کے بعد میں بھی نماز ہے، سمجھ گئے؟ ہاں اتنا فرق ہے کہ رمضان میں جو ثواب تھا وہ ثواب اب نہیں ہے، خالی ثواب میں فرق ہے، باقی نماز جس طریقے سے رمضان میں فرض تھی، رمضان میں نماز معاف نہ تھی، اسی طریقے سے نماز اب بھی فرض ہے، اب بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز اب بھی معاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عید کی نمازیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں وہیں ٹوپی اتار کر کے جیب میں رکھ لیا اور کہا اب پھر 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی، ہے نا،
1 سال کے بعد میں اب پھر سے ملاقات ہوگی، ٹوپیاں اتار کر کے جیب میں رکھا اور امام صاحب سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے اور امام صاحب کو 10-20 روپے دے دیے، کہا حضرات اب مسجد آپ کے حوالے، ہم چلتے اپنے گھر، ہے نا، اب مسجد آپ کے حوالے ہے، ہم چلے اپنے گھر، اب 1 سال کے بعد میں پھر سے دکھائی دیں گے۔ تو نماز چاہے رمضان ہو یا رمضان کا مہینہ نہ ہو، لیکن رمضان کے علاوہ بھی نماز معاف نہیں ہے، نہ رمضان میں معاف ہے، خالی ثواب میں فرق ہے۔ ثواب میں فرق کیا ہے؟ اگر ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو اگر آپ فرض پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب آپ کو ایک ہی فرض کا ملے گا، ادا کرنے کا ملے گا۔ رمضان میں اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھتے تھے تو ایک فرض اگر آپ نے ایک وقت کی پڑھ لی تو 70 فرائض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے رمضان میں۔ ابھی آپ نفل پڑھیں گے تو نفل پڑھنے کا ثواب جتنا ملتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ رمضان میں اگر نفل کی نماز پڑھتے تو نفل کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا۔ بس ثواب میں کمی ہے تھوڑا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اس طریقے سے پہلے تھے اسی طریقے سے اب بھی ہے، کسی کی بھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نماز چھوٹے گی، 2 سمجھاؤں لال چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے پاس میں، 2 ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے ماریں گے، ٹھیک ہے، نماز اگر چھوٹی، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والی عورت کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ لڑائی جھگڑا کریں، مار پیٹ کریں، لیکن شریعت میں یہ نہیں حکم ہے کہ اس کو طلاق دے دیں۔ لیکن اگر نماز عورت نہیں پڑھتی ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ کتنی اہمیت اسلام میں نماز کی ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ تو نماز کی ابھی عادت بنی پڑ جائے گی تو یہ عادت بنی رہے گی اور شادی کے بعد میں بھی انشاءاللہ سبھی لوگ نماز پڑھتی رہو گی۔ لیکن ابھی عادت نہیں پڑے گی تو نہ گھر میں عزت ہوگی اور نہ ہی سسرال میں عزت ہوگی، ٹھیک ہے۔ گھر پہ مار گالی ڈنڈا گلوچ سب، اور سسرال میں پہنچنے کے بعد ساس کے تانے، ساس کی لڑائیاں، ساس بہو کی ویسے بھی لڑائیاں مشہور ہیں، ہے نا، اور دے دنادن لاٹھی ڈنڈا سب کچھ چلے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے عزت اگر کمانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیاری بننا اگر ہے، فاطمہ کی پیاری بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، سمجھ گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔